المريم المقدس أم البنين سلام الله عليها صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود الثقبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. اللهم صل على يوم باب الحوائج ابو الفضل العباس ہم سب ایک بہت امید کے ساتھ بہت زیادہ جذبہ یقین کے ساتھ اس بارگاہ میں قدم رکھتے ہیں اور یقیناً آج ہماری امیدیں ہمارے وہ بہت ہی بڑے بڑے جذبے ارادے اور جو دعائیں التجا درخواستیں ہم لے کر آئے ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم ابو الفضل العباس جو کاشف وجہ ان اخیہ الحسین جو حسین ابن علی کے چہرے اقدس سے کرب و غم کو دور کرنے والا ہے. بار الہ پروردگارا مسلمین جہاں 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 بھی ہیں افغانستان کشمیر یمن عراق ہر جگہ جہاں بھی مسلمان دست بے دعا ہیں تاکہ غم درد اور پریشانیاں دور ہو جائے. بار الہ ان تمام غموں کو ہم سے دور فرما. پروردگارا حیا عزت اور دین اور اس سعادت دارین بھری زندگی ہم سب کو نصیب فرما. عافیت جسمانی اور روحانی سے مالا مال زندگی با برکت حسینیوں کو نصیب فرما. قبولیت دعا کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد. پروردگار عالم نے اشیاء میں چیزوں میں اس مخلوق کو اپنی کریشن کو سب سے پہلے خلق کیا وہ لوح و قلم. اور لوح و قلم نے سب سے پہلے جو حسین ترین نام لکھا وہ حسین سید الشہداء علیہ السلام کا نام لکھا. اللہم صلی علی محمد وہی نام ہمارے اور آپ کے دلوں پر بے وسطہ، وہی نام ہماری نجات اور سعادت دارین
یہ وہ نام ہے جس نام کو قلم نے بڑے فخر سے سب سے پہلے لکھا، اور ہر مخلوق اللہ کی اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ کل عالم کہتا ہے ہماری جان فدا ہو جائے حسین پر، ملائکہ سے لے کر جمادات و نباتات ہر ایک قربان ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن جو ہستی خود کہے کہ میری جان تجھ پر قربان، سید الشہداء فرماتے ہیں انت بنفسی یا اخی العباس، اے عباس حسین کی جان تجھ پر قربان ہو۔ سب حسین پر قربان ہے، اور حسین ابن علی ابو الفضل العباس علیہ السلام پر قربان ہو رہے ہیں۔ کیوں یہ درجہ، یہ مقام کیسے ملا؟ اتنی عظیم شخصیت کس دامن میں پڑی؟ وہ دامن، وہ گود، وہ قلب ام العباس ام الشہداء، اللہ کے ابواب میں سے ایک قوی ترین باب اور دروازہ جناب ام البنین کا ہے، باب الحوائج کی ماں ہے۔ اور کیا طریقہ ہے آپ کا، بڑے بڑے علماء عرفاء جنہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں، جو بہت مشکل سے کوئی عمل بتاتے ہیں، نہایت احتیاط سے کام لیتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر معرفت امام عصر، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کا جام، اس آب حیات کو اگر نوش کرنا ہے تو توسل کرو جناب ام البنین سلام اللہ علیہا سے۔ ایک بہت پیاری سی تصویر سلوات کی، جھوم جھوم کے، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، بڑے آرام سے، اطمینان سے آپ دے دو تحفہ جناب ام العباس، اور آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیا سکون، کیا اطمینان، کیا تبدیلی آئی۔ معرفت امام ہم سب کا ڈریم ہے، کیوں؟ کیونکہ امام روح عالم ہے، قطب عالم ہے، جان عالم ہے، سبب المتصل بین السماء والارض ہے۔ ہم تو یہی خاکی ہی رہ جاتے، حیوان ہی رہ جاتے، اگر امام و اتصال بین الفرش والعرش، امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نہ ہوتے۔ جناب ام البنین کی سخاوت، سخنوری، شہامت، شجاعت، وفاداری، ادب و تواضع، آپ کی شاعری، آپ کے جو احادیث ہیں ایز اے محدثہ، ایز اے عالمہ، میں نے بہت سالوں کی، شاید 25 سال پہلے اپنی کتاب خواتین کربلا میں یہاں تک ذکر کیا ہے کہ کیا عظیم بنت کیا نام ہے، جناب کلاب حزام کی بیٹی بنت لیلہ، پروردگار عالم نے جب چاہا پنجگن کے آخری نور کی حفاظت ہو، جب دین اسلام کو حفاظت کرنے کی، اس چراغ کو باقی رکھنے کی تمنا ہوئی، تو یہ پیارا سا کام جس ذات، جس قلب، جس وجود کو پروردگار عالم نے اس کام کے لیے وقف کیا، انتخاب کیا، وہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا قلب مقدس ہے۔ انتخاب کرتا ہے رب، چنتا ہے رب، دیکھتا ہے کون کس کام کے قابل ہے۔ اپنے کرتوتوں سے ہم بتاتے کہ ہماری ظرفیت کتنی بڑی ہے، مجھ سے کتنا بڑا کام رب لے سکتا ہے۔ تو رب نے انتخاب کیا ہے جناب ام البنین کا اس کام کے لیے، کیونکہ ہمارا مطالعہ بہت کم ہے، ہم بہت کم جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا کیا ہے ہمارا مطالعہ، کیا ہے ہمارے جو بھی سورس آف علم ہے۔ اگر آپ تاریخ کو تھوڑا سا چھان بین کرے، تحلیل و تجزیہ کرے، آپ کو پتہ چلے گا اولاد معصومین میں بڑے بڑے نام گزرے ہیں،
لیکن ماں اگر خاص اور خاص نہ ہو، بے شک وہ معصوم کی اولاد ہو، وہ کتنی خطائیں، کہاں کہاں جا کر انحراف، کتنی جگہ وہ بے ادبی کرتا ہے. اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تاریخ کو تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعاً حقیقتاً یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں ادب، تواضع، اخلاق، وفا، یہ تمام صفات اور فضائل کا ایک عجیب سا مجموعہ، حسن کا ایک ہی مرکز، ایک ہی پیکر، ابو الفضل العباس دامن ام البنین سے جناب ام البنین کے نام عمل میں اگر یہ ایک جملہ بھی ہو تو آپ کی عظمت کے لیے کافی ہے. اور وہ جملہ ہم سب نے اپنے قلوب میں راسخ کر دینا ہے، گرویٹ کر دینا ہے، لکھ دینا ہے. وہ جملہ جو ایک تاریخی، ایک انقلابی جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا اولادی ومن تحت الخضراء كلهم فداء لأبی عبد اللہ الحسین. یہ وہ نقطہ ہے جس کو آج ہم نے اٹھا کر جانا ہی ہے اور پریکٹیکلی اپنی لائف میں، اپنی سوچ میں، اپنے طرز تفکر میں، اپنے تعلق میں، اپنے رابطے میں، اپنے زمانے کے حی و حاضر و زندہ و مہربان امام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں تبدیلی لانی ہے. اب وقت نہیں رہا صرف باتیں کرنے کا، اب وقت نہیں رہا. ہمیں بہت کچھ زمانے نے سکھا دیا ہے کہ بس کاش کاش کہتے نہیں رہنا کہ ہائے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. یا لیتنی کو صحیح نیت کے ساتھ، عملی کردار کے ساتھ پیش کرنا ہے کہ ہم بھی اگر ان تمام مقامات پر ہوتے جہاں قربانیاں دینے کا موقع ملتا تو ابھی کیا کم موقع ہے؟ بہت موقع ہے. ہر کوئی تڑپ رہا ہے کوئی سچا امام کا سرباز، سچا کنیز، سچا خادم، سچا سپاہی نظر آ جائے اور ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. ہمیں ضرورت ہے اس دور میں، اس زمانے میں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں. بی بی کا یہ جملہ حقیقتاً اپنی قنوت، اپنی دعاؤں میں بھی آپ پڑھیں کہ ہے پروردگارا جناب ام البنین میں جس کے عقیدہ اور محبت اور عشق و ولایت اور جو حقیقی اطاعت ہے ولی اللہ کی، اس کا حق ادا کیا، جیسے ہی قدم رکھا بیت امامت میں. پتہ ہے میری بیوی کے قلب و لسان پر کیا ذکر ہوتا تھا؟ سیدی 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 مولائی مولائی مولائی. کل کفن والا واقعہ سنانا، اپنے زمانے کے سید، اپنے زمانے کے مولا کو ہم اتنے محبت، اتنے جذبے سے پکارتے، کہاں پکارتے؟ تبھی تو اتنا انحراف کی طرف، اتنی کجیوں کی طرف، اتنی خامیوں کی طرف، ان خیر کل خیر سے فاصلہ لے لیتے. سیدی حقیقی حقیقی معنی میں سیدی. بی بی نے کیا کہا کہ اے میرے آقا، اولادی میرے اولاد، ومن تحت الخضراء جو بھی زیر آسمان ہے، جتنی بھی کریشن ہے، جتنی بھی انسان نسل انسان ہے، سب کے سب، وہ کلہم بفدائی لأبی عبداللہ، فداء ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ سب کے سب قربان ہو جائیں. سب ہیچ ہے. یہ کہنا آسان ہے لیکن اس کو سمجھنا، اس کو عملی میدان میں لانا کہ ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ بحق ہے ابو الفضل العباس علیہ السلام. کیا کہنا ہے؟ کیا ہے جملہ؟ جس جملے کو ہم نے بھی لکھنا ہے اپنے دل میں، وہ جملہ ہے اولادی ومن، اور جو کوئی ومن تحت الخضراء، ہر چیز قربان ہوا پر. ہم اور آپ کہتے ہیں بیٹا نفسی انت و امی و ابی یا ابا عبداللہ الحسین یا امام زمان، آپ پر سب قربان، میرے والدین قربان، سب کچھ قربان. ہم کہتے ہیں
لیکن ہمارے کہنے میں اور جناب فاطمہ ام البنین کے کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ہم بھی کر سکتے، کیوں نہیں؟ وہ کیا تھا؟ وہ دین جس کی اہمیت جناب ام البنین کے دل و دماغ میں رچ بس گئی تھی اور ہمارے نہیں بس، اس لیے ہم دین کو کمپرومائز کر لیتے، دین کو ہم قربان کرتے، خود قربان نہیں ہوتے دین کے لیے، دین اتنا قربان ہوتا ہے ہماری پریکٹیکل لائف میں۔ دین کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم کہتے نہیں، ہم بولیں گے۔ دین کہتا ہے کسی کی دل شکنی نہ کرو، ہم کرتے چلے جاتے۔ دین کہتا ہے لوگوں کا بہت خیال رکھو، حقوق الناس بہت اہم ہے، ہم اتنا خیال نہیں رکھتے۔ دین جو بھی کہہ رہا ہے ہمیں اتنی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دین کہتا ہے میں ہوں کتاب ہدایت، آؤ مجھے پڑھو، وقت تو قرآن کو ہم نہیں دیتے۔ یہ کیا ہے دین؟ دین کس لیے آیا ہے؟ دین اتنا اہم کیوں ہے جناب ام البنین کی زندگی میں کہ آپ نے آتے ہی محکم و مضبوط و یقین و عزم راسخ و اولو العزم بن گئے، عزم و ارادے میں اتنی محکم کہ سب ایک طرف اور ارادہ ام البنین ایک طرف۔ کیا ہے وہ دین؟ دین کس لیے آیا ہے؟ ہماری دنیا آباد کرنے یا ہماری آخرت آباد؟ جواب یہ ہے کہ نہ دنیا آباد کرنے آیا ہے نہ آخرت۔ پھر دین کس لیے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد تقرب الہی ہے، قرب الہی، اللہ کے قرب، اللہ تک پہنچنا اتنا لذیذ، اتنا انسان کو لطف دیتا ہے، یہ مقصد دین ہے۔ اس مقصد کے لیے جیسے آپ کو مثال دی جاتی ہے، اگر آپ کے پاس ایپل ٹری ہے، کوئی بھی پھلدار درخت ہے، تو اس درخت کا مقصد نہ سایہ دینا ہے نہ لکڑی اور سایہ آپ کو مل جائے گا۔ اصل مقصد کیا ہے درخت کا؟ پھل۔ اصل مقصد قرب الہی، دنیا آخرت سب سنور جائے گی، وہ سایہ بھی مل جائے گا، لکڑی بھی مل جائے گی، اور بھی فائدے مل جائیں گے، لیکن جو اصل ہے وہ پھل ہے جو قرب الہی کے لیے ہے۔ اس لیے حدیث میں ائمہ نے جا بجا فرمایا ہے لیس منا من ترک دنیا ہو لآخرت ہی، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی دنیا چھوڑ دے آخرت کی وجہ سے۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَرَكَ آخِرَتَهُ لِدُنْيَا، جو اپنی آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے یا دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے، دونوں اپنا نام ہمارے چاہنے والوں میں سے ہٹا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال میں چھوٹی سی دیتی ہوں، یہ دنیا کتنی اہم ہے، جو مذمت جو برائی کی جاتی ہے وہ کچھ اور ہے، دین کو سمجھے تو یہ دنیا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ کے پاس ایک زبردست گھر ہے اور آپ کی ایک فیکٹری بھی ہے، فیکٹری جس سے آپ بزنس کرتے ہو، وہاں دھواں ہے، وہ دور ہے، وہاں گندگی ہے، گھر بہت خوبصورت ہے، صاف ستھرا ہے، ٹھنڈا ہے، لیکن کوئی ایسی مجبوری پیش آتی ہے کہ آپ کو ان میں سے ایک کو فروخت کرنا پڑتا ہے، بیچنا پڑتا ہے، تو آپ گھر کو فروخت کریں گے یا فیکٹری کو؟ یقیناً گھر کو، کیونکہ وہ فیکٹری پھر سے ایک اور گھر آپ کو دے دے گا۔ اگر جو ظاہری نظر والے وہ کہیں گے ارے فیکٹری گندی جگہ ہے، گھر کتنا خوبصورت ہے، گھر کو رکھو، اس کو بیچو، لیکن آپ کو سمجھ ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں سے کیا ملتا ہے۔ یہ دنیا ظاہراً بہت محدود ہے، بہت غم ہے، بہت درد ہے، بہت آزمائشی اس دنیا میں آتی ہے، لیکن یہی دنیا تو کھیتی ہے، یہی تو وہ فیکٹری ہے، یہی تو وہ عظیم مزرعہ ہے جس میں ہم نے فصلیں کاٹنی ہے، آخرت کے لیے آباد کرنا ہے اپنے اس وطن کو۔ یہ دنیا بہترین مزرعہ ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ کیسا مزرعہ ہے؟ یہ کیسی کھیت ہے جس میں صرف ہم پتہ نہیں 2 فصلیں 3 فصلیں 4 فصلیں کاٹ سکتے ہیں؟ اتنی چھوٹی سی عمر ہے ہماری، کہاں 100 سال کی عمر، کہاں وہ آخرت، طولانی عمر، ختم نہ ہونے والی عمر، وہاں کے لیے چھوٹی سی زندگی پر
پروردگار عالم نے ہمیں کیوں دے دی، اتنی لمبی زندگی کیوں نہیں دی، اتنے درجات ہیں، ہم نے سب کو حاصل کرنا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ دین جس کے ساتھ آپ اس دنیا میں حیات طیبہ گزارنے آئے ہیں، ام البنینی فکر اور سوچ کے ساتھ، معرفت امام کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کو طیبہ زندگی میں بدلنے آئے ہیں، تو آپ کے لیے یہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ کم نہیں ہے، حقیر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کہتی ہے من سنّ سنۃ حسنہ، جو ایک اچھائی کی اساس رکھ دے تو وہ اچھائی جب تک باقی رہے گی، بے شک ہم چلے جائیں اس کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا۔ اب یہ فرش عزا جس مرحوم نے بچھائی، مرحوم متقی جعفری صاحب، ہم جتنے لوگ یہاں رو رہے ہیں، ہم تو ایک ایک آنسو بہارے، دو دو آنسو بہارے، لیکن ہم سب کے آنسو جمع ہو کر ان کے نام اعمال میں بھی ڈال دیے جاتے ہیں۔ کتنی حدیثیں ہم سیکھ رہے ہیں، کتنی ہدایتوں کا پیغام یہاں سے عام ہو رہا ہے، کتنے سالوں سے ہو رہا ہے، وہ سب جا رہا ہے مرحوم کو، جا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا، ختم ہی نہیں ہو رہا، ختم لینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ دنیا کتنی اچھی جگہ ہوگی نا، یہاں آپ نے ایک اچھائی کی اساس فاؤنڈیشن رکھ دی، وہ اب آپ کے نام ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ وہاں تا قیام قیامت چلتا رہے گا۔ آپ بھی کوئی بھی حسنہ، کوئی بھی اچھائی کر ڈالے، آپ اپنے گھر میں یہ قانون بنا لے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے بغیر کوئی نہیں سوئے گا۔ یہ اگر آپ نے محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اس قانون کو بنا لیا، اس سنت حسنہ کو بنا دیا، اور جب پھر آپ بتائیں گے کہ دیکھیں یہ دنیا ختم ہوگی، ایک اور دنیا آئے گی، اور وہاں پر 3 گروہ کے طرح کے لوگ ہوں گے، اصحاب یمین ہوں گے، اصحاب شمال ہوں گے، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ میرا بیٹا، میری بیٹی، آپ کو جس طرح ماما چاہتی ہیں دنیا میں آپ A+ گریڈ لینا، آپ بہترین یونیورسٹی میں جائیں، یہی ہر ماں کی محنت ہوتی ہے۔ کیوں نہ وہاں ہم صرف اصحاب یمین پر خوش ہو جائے، نہیں، ہم نے السابقون السابقون تک جانا ہے، بہترین جگہ جانا ہے، جو مقام ابو الفضل عباس ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا امتحان خوشیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم سنلیس ہیپی اوکیزنس یا ویڈنگز بہت کم کر پاتے ہیں۔ جب شادیاں یا کوئی فنکشن ہو تو اس میں احتیاط سے کام نہیں لیتے کہ کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا۔ آپ یہ سنت حسنہ، یہ عظیم قانون بنا لیں کہ ایک ایسی مثلاً شادی کریں جس میں بالکل گناہ نہ ہوا ہو، سارے اچھے کام ہوئے اور دوسروں کو قوت ملے کہ اچھا ہم بھی ایسی شادی کر سکتے ہیں، ہم بھی اس طرح کے فنکشن کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ اول وقت نماز پڑھنے کا اپنے خاندان میں یہ سنت حسنہ رکھ لیں۔ ہر کوئی کہے گا ارے فلانی کی طرف سے دعوت ہے، نماز کا تو انتظام زبردست ہوا ہوگا، وہ جہاں بھی جائے، وہ بیچ پر جائے، پکنک پر جہاں بھی جائے، اس کے ساتھ ضرور چادروں کا انتظام ہوگا، نماز کے وقت اذان لگائے گی، سب کو پیار اور محبت سے نماز کے لیے، یا گھر میں نماز اول وقت جو بھی، یا قرآن کی تلاوت۔ میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے، گھر والوں کی عادت ہوتی ہے صبح نماز کے بعد یا ناشتے سے پہلے جو ہے وہ جس طرح ڈائننگ ٹیبل لگایا جاتا ہے، آپ کو فکر ہوتی ہے بچہ یہ کھا لے، اسی طرح وہ قرآن کی تلاوت ماں بلند آواز میں آ کر کامن ایریا میں کرتی ہیں، اور بچے کے دل و دماغ میں وہ بات رہ جاتی ہے، ماں کی وہ آواز ہمارے مرنے کے بعد ان کے کانوں کو ٹکرائے گی، اور ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور پروردگار عالم و مقلب القلوب ان کے دلوں کو نرم کرے گا، اور وہ کہیں گی میری ماں تو ہمیشہ یہ سورہ بڑے پیار سے پڑھتی تھی، چلے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ کو بھی ثواب ملا، اس کو بھی ثواب ملا، ثواب ختم نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں کیسے پروردگار عالم نے دنیا اور آخرت اور دین کو ہمارے لیے اتنا انٹرسٹنگ بنایا ہے کہ یہ قلیل سے
زندگی محدود نہیں، اس کو اتنا حسین طولانی بنا دیا کہ اگر آپ انشاءاللہ زیارت عقبات عالیات کے لیے جاتے ہیں، اگر آپ نجف اشرف تشریف لے جاتے ہیں، آپ پہنچتے ہی آپ تھکے ہوئے تھے، جا کر ہوٹل میں سو جاتے ہیں، آپ نے جا کر آرام سے اپنی تھکاوٹ اتاری، آپ سو گئے، ایک رات نجف اشرف میں سونے کا ثواب 70 سال عبادت کے برابر ہے۔ آپ کو اتنا اجر مل گیا، 70 سال عبادت، جی 70 سال عبادت، کیونکہ مولا علی آپ جب بستر نبی پر اس عشق و محبت کی وجہ سے سوئے تھے، جس کے بارے میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا نے ایک بہت بڑی قربانی دی اور آپ بستر پر سو گئے، جبکہ حقیقی فضیلت یہ ہے کہ مولا علی کے علاوہ کوئی اور یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ نفس رسول ہے، اور قریش خوب جانتے تھے، ان قریش ما تفقدونی ما دام علی، جب تک علی شہر مدینہ میں مکہ میں ہے، مدینہ ہجرت کر کے نہیں گئے، قریش نبی کے بارے میں کبھی تفقد، کبھی جستجو نہیں کریں گے، ڈھونڈیں گے نہیں۔ یہ روایت بہت کم بتائی جاتی ہے، بالکل شاید آپ لوگوں نے سنی ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ایسی معتبر کتاب ہے جو عام طور پر آپ کو لائبریریز میں ملے ہی نہیں، کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ یہ کام صرف اور صرف اور صرف نفس رسول کر سکتا ہے، وہ نفس رسول اور روح جو دو بدنوں میں ہے، یہ دو بدن ہیں علی و نبی، اور روح واحد ہے، اور یہ واحد روح اگر قریش کو بھی پتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا علی مکہ میں ہو اور نبی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی مکہ میں اور علی نہ ہو، جہاں علی ہوں گے وہاں نبی ہوں گے، جہاں نبی ہوں گے وہاں نفس رسول ہوگا، انہیں پورا یقین تھا۔ اس یقین کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا علی مدینہ میں ہے تو یقین ہو گیا کہ نبی بھی مدینہ میں ہوں گے، ہجرت نہیں کی۔ اسی انداز سے اور اسی خیال کے ساتھ مولا کائنات بستر رسول پر تشریف لے گئے۔ جناب ام البنین نے بھی اپنی زندگی کے کچھ ایام گزارے، ہم اور آپ بھی گزارے، ہمیں بھی یہی شب و روز ملا، بیوی کو بھی یہی شب و روز ملا، بیوی کے بھی وہی ریلیشن شپ ہیں، تعلقات ہیں، ہمیں بھی تعلقات ملے۔ یہ تعلقات، یہ ریلیشنز، یہ خاندان کے افراد، یہ عرفان کے بہت بڑے دروازے بن سکتے ہیں آپ کے لیے۔ ایک رشتے کے ذریعے آپ ایک دروازہ حکمت کا کھول سکتے ہو۔ ہر دفعہ جب آپ اپنے بچوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، محبت سے جب آپ پکارتے ہیں فاطمہ جان، علی جان آئیے، ہر پکار کے ذریعے آپ اپنی قسمت کو بدل رہے ہیں، آپ کے لیے ثواب اور اجر لکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے دنیا، اس دنیا میں آپ آئے ہیں کچھ دنوں کے لیے، لیکن یہ کتنی حسین کھیتی ہے، کتنا خوبصورت مقام ہے۔ ایک سنت حسنہ آپ نے ایک بیج یہاں بو دیا، وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ شب قدر ہے آپ کے لیے، ایک رات آپ نے گزار لی، 80 سال آپ کو مل گیا، کیا سمجھ رکھا ہے؟ چھوٹی سی دنیاوی زندگی حقیر سی ہے، گزر جائے گی نہیں، ہر لمحے پر پروردگار عالم نے کیا انتظام کر رکھا ہے۔ آپ فرش عزا پر تشریف لاتے ہیں، فرش عزا پر، اور یہاں جب آپ تشریف لاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یا گھر میں بھی جہاں پر بھی آپ تسبیح کر رہے ہیں، جیسے ہی ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں فرشتے فوراً پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں کہ ہم تو موکول تھے اس کام کے لیے کہ اس فرد کے ثواب کو آج تک پہنچا دے، اب وہ بندہ نہیں رہا۔ اللہ کرے ہمیں بہت سے فرشتے جانتے ہو، اللہ کرے ہماری آواز عالم ملکوت میں جانی پہچانی ہو، مجہول نہ ہو، معروف ہو، وہ سب ہمیں پہچانتے ہوں، کیونکہ اگر ہم صرف مطلب کے لیے کبھی روئیں گے یا نمازیں پڑھیں گے تو فرشتے کہتے ہیں ارے یہ تو کبھی آیا ہی نہیں تھا، یہ کون ہے، یہ کس
کی آواز آ رہی ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا یہ دعائیں نطبہ پڑھتا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سنا یہ دعائیں کمیل پڑھتا ہوں، یہ کس کی آواز ہے؟ بڑی انجانی پہچانی سی، اللہ کرے ہماری آوازیں جانی پہچانی ہو اور ہم مشہور و معروف ہو اس عالم ملکوت میں، وہاں شہرت ضروری ہے۔ تو جب ہم مرے تمام فرشتوں نے بارگاہ الہی سے پوچھنا شروع کیا کہاں گیا یہ بندہ؟ تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ اب اس کے بعد تا قیام قیامت تو نے اس مرحوم کے جگہ بیٹھ کر وہی ذکر، وہی تسبیح، وہی عبادتیں کرنی ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ تو اتنے فرشتے موکول ہو گئے آپ کے لیے اور وہ کر رہے ہیں وہ عبادتیں، اس لیے اس مختصر زندگی کو حسین بنا لینا۔ آگے نا دین کی اہمیت، دین یہ دنیا یہ کس قدر اہم ہے، کتنا انسانی زندگی میں الصادقون تک جانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر روایت میں لکھا ہے ایک مرتبہ جناب عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتی ہے کہ نبی بہت بوسہ لے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، جا بے جا، کبھی ہاتھوں کا، کبھی چہرے اقدس کا، کبھی بازو کا، کبھی سینے کا، گلے کا۔ تو اعتراض کیا، بہت معتبر حدیث ہے، اعتراض کر کے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنا بوسہ؟ بے شک آپ کا نواسا ہے، اتنا کیوں چومتے ہیں آپ حسین کو؟ تو آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ میں ان جگہوں کو چومتا ہوں جن جگہوں کو ظالم نشانہ بنائے گا اپنے ظلم کا۔ یعنی میرے نبی کے سامنے تمام مصائب آیا، اتنی تفصیل اور گہرائی کے ساتھ نبی بتایا کرتے، اور پھر روتے ہوئے کہا اے عائشہ جو بھی میرے حسین پر گریہ کرے گا اور اس کی زیارت کے لیے جائے گا، زیارت کرے گا، ایک سلام کرے گا، اس کو رب ایک حج کا ثواب دے گا۔ عائشہ حیران ہوئی، ایک حج کا ثواب؟ آپ کو پتہ ہے حج کا ثواب کتنا ہے؟ ایک مطلب ایک شخص حج نہیں کر سکتا، اس نے معصوم سے کہا میں حج نہیں کر سکتا، اس سال میں کیا کروں؟ میرے پاس بہت پیسہ ہے، دے دوں سارا؟ کہا نہیں، اس سے پورا نہیں ہوگا۔ کہا اچھا گھر بیچ دوں، وہ بھی دے دوں؟ کہا نہیں، اس سے پورا نہیں ہوگا۔ پھر معصوم نے کہا یہ دیکھ رہے کوہ ابو القیس، ایک بڑا سا پہاڑ تھا، اس پہاڑ کو سونے میں بدل بھی دو تو حج کا ثواب نہیں ملتا، اور زائر کربلا کے ہر قدم پر حج کا ثواب ہے، لیکن جو گھر سے بیٹھ کر بھی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ، یہ دو جملے پڑھتا ہے، اس کے لیے حج کا ثواب۔ عائشہ حیران ہوئی، کہا اچھا ایک حج پر حیران ہو تو دو حج کا ثواب، دو پر حیران ہو تو کہا تین۔ یہ معصومین کی سیرت تھی، مرحلہ میں مرحلہ، کیونکہ سامنے والا حج نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ 70 حج کا ثواب ایک سلام کے بدلے میں۔ اور پھر فرمایا اے عائشہ نہ صرف یہ بلکہ جو میرے حسین کی زیارت دور سے بھی کرے گا اس کو ایک ایسے حج کا ثواب ملے گا جو حج اس نے میرے ساتھ بالکل میرے ہمراہ، اور میں اس کو سکھا رہا ہوں گا جیسے میں حج کر رہا ہوں ویسا ہی وہ حج کرے۔ رسول اللہ کی ہمراہی میں آپ کی ڈائریکٹ دعا اور تعلیم کے ساتھ جو شخص حج کر سکے وہ اجر اور ثواب امام پر سلام بھیجنے والے کا ہے۔ کتنا اجر ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کتنا عظیم ثواب ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا یہ دنیا جس میں ہم آتے ہیں کچھ سالوں کے لیے، لیکن بہت بڑے کام ہم کر کے جا سکتے ہیں۔ والدین اکثر کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو وہی بنانا چاہتے ہیں جو وہ خود بننا چاہتے تھے نا، یا جو بھی بہترین بنانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ ایک دن میرا بچہ یہ بنے گا، وہ بنے گا، میرے کام آئے گا، میرا نام روشن ہوگا، یہ وہ بہت آرزو، بہت تمنائیں۔ لیکن دنیا کافی بے وفا ہے، ضروری نہیں ہے وہ بچہ بڑا بن کر ٹھیک ٹھاک ماں باپ کا خیال کرے، ہو سکتا ہے وہ پوچھے بھی نہ ماں باپ کو، ممکن تو ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس دنیا کے لیے صرف نہیں، آپ نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی کہ یہ سچا وفادار،
نیک پاک آخرت کے لیے اس کو آپ نے آمادہ اور تیار کر دیا، تو یہ دنیا کا نظام تو بہت برا ہے، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. لیکن جب آپ نے حسین کے نام پر، عباس کے نام پر اپنے بچے کی اچھی تربیت کی، تو یہ بچہ جو بھی اعمال صالح کرتا چلا جائے گا، آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا. اگر آپ کا بچہ آپ سے زیادہ نیک بنا، وہ بہت ارفع درجے پر پہنچ گیا، پروردگار عالم اسے وہاں رہنے نہ دے گا، کہے گا جا جا بلا اپنے والدین کو. آپ کے درجات بلند سے بلند، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ نے اتنا درجہ حاصل کیا تھا، اب آپ کی تمنا ہے اور آپ کا درجہ بڑھ جائے، بلند ہو جائے، تو آپ کے بچوں کے اعمال، آپ کے نامۂ عمل میں نیکیاں خود بخود آپ تک پہنچتی جاتی ہیں. کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے. انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ یا اللہ، جس طرح جناب ام البنین نے کتنے یقین کے ساتھ کہا اولادی ومن تحت الخضراء كلهم فداء لأبی عبد اللہ الحسین علیہ السلام. یہ وہ دین ہے جس دین کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. انشاءاللہ ہم بھی اپنے شب و روز کو ایسا بدلیں گے. سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ امام کا وجود کیا ہوتا ہے، امام سے رابطہ کیسے کیا جاتا ہے، امام کی خوشی کس چیز میں ہے، اور اسی کے مطابق ہر چیز کو کمپرومائز کر لیں گے. لیکن قلب صاحب العصر والزمان، شیخ انصاری وہ عظیم عالم ہیں جن کی کتاب پڑھے بغیر اجتہاد ناممکن. ہر شب جمعہ کی عادت تھی کہ آپ نجف سے کربلا تشریف لے جائیں. جو نجفیون ہیں وہ جانتے ہیں کہ شب جمعہ یعنی کربلا. وہ کربلا پہنچے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے. سوئے تو عالم رؤیا میں کیا دیکھا؟ عالم رؤیا میں دیکھا شیخ انصاری نے، بہت زیادہ معتبر ہے اس لیے بتا رہی ہوں. عالم رؤیا میں دیکھا کہ کیونکہ شب جمعہ ہے، تمام انبیاء، سب بستہ، ملائکہ حرم حسینی کی جانب رواں دواں، فوج در فوج ایک تخت کا انتظام کیا گیا، اور اس تخت پر نبی اور علی علیہ السلام تشریف فرما ہے. اور اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ زری ہے ابو الفضل عباس کی جانب ایک سیدہ عالمیہ خاتون روتے ہوئے آ رہی ہے، اور آ کر کہتی ہے یا ابو الفضل عباس، میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ بیٹا بالکل موت کے قریب ہے. مجھے واسطہ ہے تیری ماں ام البنین کا، مجھے میرے بیٹے کی حیات چاہیے. ابو الفضل عباس نے جب دیکھا، عالم رؤیا میں شیخ انصاری کہہ رہے، جب آپ نے دیکھا کہ شب جمعہ ہے، نبی تشریف فرما ہے، تو ایک ملک کو، ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ سے کہو کہ آپ اپنے بابرکت ہاتھوں سے اس بچے کو شفا دے دیں. آپ کے ہوتے ہوئے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا. ادب دیکھیے نا، احترام دیکھیے نا، تواضع دیکھیے نا. ملک آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، درخواست کرتا ہے، اور نبی فرماتے ہیں اس بچے کی عمر اتنی ہی محدود ہے، لکھ دی گئی ہے، بڑھ نہیں سکتی. فرشتے نے جا کر پیغام دیا. ابو الفضل عباس نے پھر فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ رسول اللہ سے کہو کہ یہ ماں مجھے چھوڑتی نہیں ہے. یہ جناب سکینہ کے خالی مشکیزے کا واسطہ دے کر کہہ رہی ہے کہ یہ ہاتھ خالی آئے ہیں، یہ خالی نہیں جائیں گے. جو مجھے میری ماں کا واسطہ دے، میں اس کو کیسے واپس بھیج سکتا ہوں. پھر فرشتے نے آ کر کہا، نبی نے تأمل کے بعد فرمایا کہ میں نے دیکھ لیا کہ شب قدر میں اس بچے کی موت لکھ دی گئی. میرے فرزند سا امام مہدی علیہ السلام نے بھی امضا کر دیا ہے، اس کی موت نہیں ٹل سکتی. جب یہ پیغام پہنچا باب الحوائج تک، اب باب الحوائج خود تشریف لائے. اس انداز سے شیخ انصاری دیکھتے ہیں کہ باب الحوائج آ رہے ہیں، اس انداز سے جس انداز میں آپ کی شہادت کربلا میں ہوئی.
آپ کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، سر پر گرز کا نشان ہے، آنکھوں میں خون ہے، اور آپ نہایت ادب کے ساتھ آ کر سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ میں دست برستہ عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، یا میرا یہ لقب مجھ سے ہٹا دے، مجھے باب الحوائج نہ کہیں، یا اس بچے کو شفا دے دے۔ میں اس ماں کو کیسے رد کروں جس نے میری ماں کا واسطہ مجھے دیا ہو؟ یہاں یہ کہنا تھا، شیخ انصاری کہتے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا، میں حرم کی طرف چل پڑا، راستے میں نے اس باپ کو دیکھا جو سر پیٹ کے کہہ رہا تھا میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا مر گیا۔ میں نے اس باپ سے کہا نہیں تیرا بیٹا نہیں مرا، مجھے دکھاؤ بچہ کہاں ہے۔ میں خود دیکھنے گیا، ایک کمرے میں بیٹھا، عرق پسینے میں ڈوبا ہوا، کہنے لگا جاؤ میری ماں سے کہو اب زرین سے باہر نکل آئے، مجھے ابو الفضل عباس نے زندگی دے دی۔ آقا اے باب المراد، اے مؤدب و متواضع، میرے آقا کو بہت حیا آتی ہے، کوئی ماں کا واسطہ دے کر کچھ مانگے اور میرے باب الحوائج اسے واپس خالی ہاتھ پلٹا دے۔ آج ہم ایک عجیب کیفیت کے ساتھ مجلس میں آئے، آج ہم خود نہیں آئے، آپ نے ہمیں بلایا یا ام البنین، ہمارے بچوں میں بھی وہ وفا دے دے، ہمیں معرفت ایمان دے دے۔ ابو الفضل عباس کے فضائل کو ہم نہیں جانتے۔ آپ کے بچے کربلا میں شہید ہوئے، معتبر کتابوں میں ہے، محمد اور عبداللہ۔ محمد آپ سے بہت زیادہ شباہت رکھتا تھا، آپ کو بہت زیادہ محبوب تھا، اس لیے پہلے آپ نے محمد کی قربانی دی۔ محمد کا سر حضرت عباس کے سامنے تن سے جدا ہوا، ابو شہید ہے حضرت عباس، اور آپ کے بھائیوں کی شہادت کو بھی حضرت عباس نے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ پہلے جعفر گئے، پھر عبداللہ گئے، سب کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے لاتے رہے، یہی کہتے رہے اے میرے حسین آؤ میں سب کچھ قربان، میرے بچے قربان، میرا خاندان قربان، میرا عبداللہ، میرا جعفر، میرا بھائی عثمان قربان۔ روایت نے لکھا ہے جب تیسرے بھائی کی شہادت ہوئی تو دشمنوں نے ہنسنا شروع کیا اور کہا عباس تنہا رہ گیا، اور اس کے سر کو تن سے جدا کرنا چاہا۔ اہتز رأسہ، حسین کے بھائی عباس نے وہ منظر دیکھا کہ ان کے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا۔ میں کہوں گی یا ابو الفضل عباس، آپ کے بھائی شہید ہو چکے تھے اور پھر ظالم نے سر جدا کیا، اچھا ہوا آپ زندہ نہ تھے، آپ نے وہ منظر نہ دیکھا کہ جب حسین ابن علی زندہ ہے، ابھی دم باقی ہے، ابھی حسین سانسیں لے رہا ہے، اور شبر ملعون سر کو تن سے جدا کرنے آیا ہے۔ غیرت مند امام نے خیموں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اے عباس تو نے وہ منظر نہ دیکھا؟ اہل عزا دشمنوں کو حضرت عباس سے بڑا کینہ تھا نا، علی کا بیٹا ہے،
قریب ہو چکے، کہتے ہیں آؤ بغض علی میں آ کر عباس کے پاؤں کو بھی کاٹ لو، یدیہ ورجلیہ، نہ عباس کے ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اربن اربا کر دیا۔ اب جب حسین پہنچے ہیں عباس کی آنکھوں سے تیروں کو نکالا، خون کو صاف کیا، عباس کی تمنا پوری کی کہ آخری دیدار حسین کا ہو جائے۔ جب آخری دیدار کر لیا اب حسین کیسے لے جائے؟ عباس کی بھی تمنا اپنے تن کو چھوڑ کر چلے کربلا، دشمن ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، حسین کا رمضان رہا، اے عباس تو چلا گیا، دشمن اب خون گہرے نیند سوئیں گے، لیکن اب جو نہیں سوئے گی وہ دختران زہرا، اب زینب کی چادر کا محافظ چلا گیا، اب زینب عمر سعد کے سامنے آئے گی، اب زینب یزید کے سامنے آئے گی، اب زینب بے حیاؤں کے مجمع میں جائے گی، اے عباس تو چلا گیا، حسین کی کمان منکسرات باقیات، شکستہ قبر کے ساتھ کیسے قدم حسین نے خیمے کی طرف اٹھائے، عالم توڑ، عالم توڑ